دنیا اسلام میں ایسے کئی خطے ہیں جہاں صدیوں سے ایمان کی روشنی چمک رہی ہے، جہاں اذانوں کی صدا پہاڑوں سے ٹکرا کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے، اور جہاں بہادر مجاہدینوں نے اپنے دین، اپنی ثقافت اور اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ تو آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے روس کے ان 7 مسلم ریاستوں کی سرزمین پر، جہاں صدیوں سے اسلام کی شمع جل رہی ہے، جہاں صوفیہ کرام کی محافلیں آج بھی قائم ہیں، اور جہاں اللہ کے شیر اپنی غیرت ایمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہیں وہ خطے جہاں مسجدوں کے مینار تاریخ کی گواہی دیتے ہیں، جہاں کلینوں پر سجدہ ریز ہونے والے دل رب کی رضا میں گم ہو جاتے ہیں، اور جہاں ایمان کی خوشبو پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی بلند ہے۔ تو چلے ان روح پرور اور ایمان فروز سرزمین کی سیر کرتے ہیں، جہاں ہر پتھر، ہر درخت اور ہر دریا ایک منفرد اسلامی تاریخ سناتا ہے۔ چچینیا روس کے شمالی قفقاز میں واقع ایک خود مختار جمہوریہ ہے جو اپنی بہادری، اسلامی تشخص اور تاریخی جدوجہد کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ صدیوں سے اپنی شناخت، ایمان اور آزادی کے لیے لڑتے آئے ہیں۔ آج بھی یہ خطہ اسلامی ثقافت اور قفقازی روایات کا حسین امتیاز ہے۔ چچینیا روس کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور جورجیا کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اس کا دارالحکومت گروزنی ہے، اور اس کا کل رقبہ تقریباً 17,300 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 15 لاکھ ہے، جس میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ یہ روس کے دارالحکومت ماسکو سے تقریباً 1800 کلومیٹر دور ہے۔ چچینیا کا علاقہ قفقاز کا ایک قدیم ترین خطہ ہے، جہاں لوگ ہزاروں سال سے آباد ہیں۔ چچین قوم ہمیشہ ایک خود مختار اور جنگجو قوم رہی ہے، جو اپنے ایمان اور روایات پر سختی سے کاربند ہے۔ اسلام 7ویں صدی میں عرب تاجروں اور مبلغینوں کے ذریعے چچینیا میں آیا، مگر 16ویں سے 18ویں صدی میں یہ مکمل طور پر اسلامی خطہ بن گیا۔ چچین قوم صوفی اسلام سے جڑی ہوئی ہے، اور یہاں نقش بندی، قادری اور شاذلی سلسلوں کا اثر نمایاں ہے۔ 19ویں صدی میں روسی سلطنت نے چچینیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر چچین مجاہدین، خاص طور پر امام شامل جیسے رہنماؤں نے زبردست مزاحمت کی۔ 20ویں صدی میں بھی چچینیا نے آزادی کے لیے بڑی جدوجہد کی، جن میں 1990 کی چچین جنگیں سب سے اہم تھیں۔ یہاں کی مشہور جگہوں میں اخون قادریف مسجد یورپ کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے، جسے چچینیا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ ایزربرگ پہاڑ قدرتی حسن کا شاہکار، جو چچین قوم کو مضبوط اور ناقابل تشخیر ہونے کی علامت ہے۔ ارگون مسجد اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ علاقہ اپنی بہادری، ایمان اور خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چین عوام کی اسلامی شناخت، تاریخ اور ثقافت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیلنج کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ کباردینو بلقاریہ روس کے قفقاز خطے میں واقع ایک مسلم اکثریتی جمہوریہ ہے، جہاں کباردین اور بلقار قوموں کی اکثریت آباد ہے۔ یہ خطہ اپنی خوبصورت وادیوں، اسلامی تاریخ، مساجد اور مسلم تشخص کی حفاظت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسلام کو اپنی روزمرہ زندگی میں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اس کا دارالحکومت نالچک ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 12,500 مربع کلومیٹر ہے، جس کی آبادی تقریباً 9 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور یہ روس کے دارالحکومت ماسکو سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے۔ یہ خطہ قفقاز کے دل میں واقع ہے، اور اس کے اطراف میں چچینیا، داغستان اور انگوشیا جیسے دیگر مسلم اکثریتی علاقے موجود ہیں۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ،
سرسبز وادیاں اور تاریخی اسلامی مقامات پائے جاتے ہیں۔ کباردین اور بلکار قومیں قدیم ترک اور کفکاسی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے اور یہ ہمیشہ سے پہاڑوں میں آباد ایک مضبوط مسلم کمیونٹی رہی ہے۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں اسلام یہاں پہنچا جب گولڈن ہرڈ کے ذریعے کفکاس میں اسلامی دعوت پھیلی۔ 16ویں صدی میں یہ خطہ عثمانی خلافت اور کریمیا کے تتاریوں کے زیر اثر رہا، جس سے اسلام مزید مضبوط ہوا۔ اسلام کی یہاں آمد کے بعد یہاں کے لوگ ہمیشہ سے ہی مسلمان رہے ہیں۔ صوفیہ کرام کے اثرات بھی یہاں واضح نظر آتے ہیں۔ 19ویں صدی میں روس نے اس خطے پر قبضہ کیا، لیکن یہاں کے مسلمانوں نے اسلامی شناخت کو نہیں چھوڑا۔ دینی مدارس اور مساجد کو تباہ کیا گیا مگر اسلام کا نور بجھایا نہ جا سکا۔ سوویت یونین کے دور میں سخت مذہبی پابندیوں کے باوجود یہاں کے لوگوں نے چھپ کر دینی تعلیم جاری رکھی۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اسلامی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ مساجد دوبارہ تعمیر کی گئیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا گیا، اور آج یہاں اسلامی تشخص مضبوط ہو چکا ہے اور لوگ اپنی دینی شناخت پر فخر کرتے ہیں۔ یہاں روس کا سب سے بلند پہاڑ ماؤنٹ البورس موجود ہے، جو سیاحوں کے لیے کشش رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگ صوفی تعلیمات سے متاثر ہیں۔ کئی تاریخی صوفی بزرگوں کی قبریں اور مراکز یہاں موجود ہیں، جہاں لوگ روحانی سکون کے لیے آتے ہیں۔ آلچک کی جامع مسجد، یہ مسجد اس علاقے کی سب سے بڑی اسلامی عبادت گاہ ہے، جہاں ہزاروں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ خطہ اپنی مساجد، رہی اسلامی زندگی، روایتی اسلامی لباس اور صوفی تعلیمات کی بدولت مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ آج بھی قرآن سنت کو اپنی زندگی کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں اور اسلامی تشخص پر فخر کرتا ہے۔ داغستان، جو روس کے جنوبی کفکاس میں واقع ہے، یہاں کی پہاڑی وادیوں اور مضبوط اسلامی ثقافت نے اسے ایک منفرد مقام عطا کیا ہے۔ داغستان کے مسلمان صدیوں سے اپنے ایمان، روایات اور آزادی کے لیے جدوجہد کرتے آئے ہیں۔ داغستان روس کے جنوبی حصے میں کیسپین سی کے ساحل پر واقع ہے اور جورجیا اور آذربائیجان کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اس کا دارالحکومت ہے مخاچکالہ۔ اس کا رقبہ تقریباً 50,300 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 30 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور یہ روس کے دارالحکومت ماسکو سے تقریباً 1600 کلومیٹر دور ہے۔ داغستان میں اسلام 7ویں صدی میں عرب مسلم فاتحین اور مبلغینوں کے ذریعے پہنچا۔ یہ خطہ اسلامی تعلیمات کو جلد قبول کرنے والوں میں شامل تھا اور آج بھی یہاں اسلام کا گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ داغستان میں نقش بندی، قادری، شاذلی، صوفی سلسلے بہت مقبول ہیں۔ یہاں کے مدارس اور خانقاہیں صدیوں سے اسلامی علوم اور روحانی تعلیمات کا مرکز رہی ہیں۔ داغستان کے مسلمانوں نے روسی سامراج کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ سوویت یونین کے دوران اسلامی تعلیمات اور دینی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگائی گئیں، مگر داغستان کے مسلمانوں نے اپنے ایمان کو زندہ رکھا۔ آج آزادی کے بعد داغستان میں اسلامی روایات دوبارہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ داغستان کی مساجد، مدارس اور اسلامی تہذیب آج بھی زندہ ہے اور یہاں کے لوگ مذہب کے پابند ہیں۔ یہاں کے مشہور مقامات میں مخاچکالہ، جو داغستان کا دارالحکومت، ڈربن دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ سلمان اسٹال مسجد، داغستان کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد جو اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ قفقازی پہاڑی دیہات، تاریخی دیہات جیسے کہ گمری اور خناخ اپنی اسلامی روایات، قلعوں اور قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہیں۔ داغستان میں مختلف نسلی گروہ آباد ہیں، مگر سب کا ایک مشترکہ پہلو اسلام ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نوازی، غیرت اور وفاداری کے لیے مشہور ہیں۔
बशकुर्तुस्तान, जिसे बशकिर्तिस्तान भी कहा जाता है, रूस का एक खुद मुख्तार जमहूरिया है जो अपनी मुस्लिम अक्सरियत आबादी, इस्लामी रवायात और तारीखी विरसे की वजह से मशहूर हैं। यहाँ के बाशिंदे बशकीर कौम ज़्यादातर मुसलमान हैं और हनफी फ़िक़ा पर पैरामल है। ये इलाका रूस के यूरोल पहाड़ में वाक़या है और अपनी कुदरती खूबसूरती, इस्लामी सकाफ़त और दही ज़िंदगी की सादगी की वजह से मशहूर है। इसका टोटल रकबा तकरीबन 1,48,600 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 40 लाख है और इसका दारुल हुकूमत कूफा है और ये इलाका रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को से तकरीबन 1350 किलोमीटर दूर है। बशकीर कौम की तारीख 10वीं सदी से मिलती है, जब ये लोग खाना बदोश हुआ करते थे और कफकास, वस्ती एशिया और यूरोल पहाड़ में आबाद थे। 10वीं सदी में वोल्गा बल्गार सल्तनत के जरिए इस्लाम यहाँ पहुँचा। 16वीं सदी में जब रूस ने बशकीर इलाके पर कब्जा किया, तब भी यहाँ के लोगों ने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा। 18वीं और 19वीं सदी में रूस ने कई कोशिशें की कि बशकीर मुसलमानों को अपने कल्चर में ज़म कर लिया जाए, लेकिन यहाँ के उलमा और आवाम ने हमेशा इस्लाम का दिफा किया। सोवियत यूनियन के दौर में मसाजिद बंद कर दी गईं और मदारिस ख़त्म कर दिए गए और इस्लामी शायरों पर भी पाबंदी लगा दी गई, मगर बशकीर मुसलमानों ने अपने घरों में ही इस्लामी तालीमात को ज़िंदा रखा और 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद बशकुर्तुस्तान में इस्लामी अहया का आगाज़ हुआ। नई मसाजिद और इस्लामी अदारे कायम हुए, लोगों ने दोबारा कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू किया और आज यहाँ 2500 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें कई तारीख़ी मसाजिद भी शामिल हैं। बशकीर देहात अपनी रवायती इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। सरसब्ज़ वादियों, पहाड़ और नदी नाले इस इलाके को दिलकश बनाते हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और रमज़ान को बड़ी अकीदत से मनाया जाता है। बशकीर देहाती इलाकों में इस्लामी तालीमात आज भी ज़िंदा है, जहाँ लोग कुरान की तालीम हासिल करते हैं। यूरोल पहाड़ों में इस्लामी दरगाहें, जहाँ सूफिया कराम के कदीम आसार आज भी मौजूद हैं, जहाँ ज़ाहरीन सुकून के लिए आते हैं। कुछ इलाकों में आज भी कदीम खाना बदोश बशकीर रवायात नज़र आती हैं, जहाँ लोग घोड़े पर सफ़र करते हैं और खैमों में रहते हैं। बशकुर्तुस्तान ना सिर्फ रूस का एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, बल्कि यहाँ इस्लामी विरसा सदियों से ज़िंदा है। यहाँ के बशकीर और ततार मुसलमान आज भी इस्लाम पर कायम हैं। ये खिता तारीख़ी लिहाज से भी अहम है, क्योंकि यहाँ इस्लाम कई सदियों पहले आया और आज भी लोगों के दिलों में रचा बसा है। गिरचा माजी में रूसी हुक्मरानों के दौरान मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर आज बशकुर्तुस्तान के मुसलमान फ़ख्र के साथ अपनी इस्लामी शनाख्त बरकरार रखे हुए हैं। ततारिस्तान, जो रूस के वस्ती हिस्से में वाक़या खुद मुख्तार जमहूरिया है, जो अपने इस्लामी तारीख़, खूबसूरत मसाजिद और सकाफ़ती विरसे के बाइस मशहूर है। यहाँ के ततारी मुसलमान सदियों से इस्लाम के मुहाफिज और रवायात के अमीन रहे हैं। कज़ान, जो इस खित्ते का दारुल हुकूमत है, रूस में इस्लामी तहजीब का मरकज़ समझा जाता है। आज भी ततारिस्तान में इस्लामी शनाख्त नुमाया तौर पर नज़र आती है, जहाँ मस्जिद की अज़ानें फ़ज़ाओं में गूंजती है और दही इलाकों में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी नुमाया है। ततारिस्तान मशरक़ी यूरोप के वस्त में दरिया वोल्गा के किनारे वाक़या है। इसका रकबा तकरीबन 68,000 यानी 68,000 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 40 लाख है। ये रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। ततारिस्तान में इस्लाम 10वीं सदी में वोल्गा बल्गारियों की बादशाहत के दौरान आया। 922 में वोल्गा बल्गारियों के हुक्मरानों ने ज़ाब्ता तौर पर इस्लाम कबूल किया और यूं ये रूस में पहला खिता बना जिसने इस्लाम को सरकारी मज़हब के तौर पर अपनाया। 13वीं सदी में मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खां के पोते फातू खां ने वोल्गा बल्गारियों पर कब्जा किया और इसे गोल्डन हर्ड का हिस्सा बना दिया।
اس دور میں اسلام کو مزید فروغ ملا اور کزان ایک اسلامی عالمی تجارتی مرکز بن گیا۔ 1500 کی دہائی میں روسی بادشاہ وون دی ٹرائبل نے کزان پر حملہ کر کے تاتاری ریاست کو روسی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر سخت مظالم کیے گئے، مساجد کو تباہ کر دیا گیا اور اسلامی تعلیمات پر پابندی عائد کی گئی، لیکن تاتاری مسلمانوں نے اپنے دین کو خفیہ طور پر زندہ رکھا اور بالآخر 18ویں صدی میں کیتھرین دی گریٹ کے دور میں مساجد کی تعمیر اور اسلامی تعلیمات کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ 20ویں صدی میں سوویت یونین کے دوران اسلامی تعلیمات اور مذہبی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگائی گئیں۔ تاہم سوویت یونین کے خاتمے کے بعد تاتارستان میں اسلام ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اور مساجد، اسلامی مدارس اور اسلامی ثقافت کو دوبارہ فروغ دیا گیا۔ یہاں کے مشہور مقامات میں کزان کریملن، جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے، یہ قلعہ اسلامی اور روسی فن تعمیر کا حسین امتیاز ہے۔ کول شریف مسجد، جو روس کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہے، جو 16ویں صدی میں تباہ کی گئی تھی اور 2005 میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ بولگار، جہاں اسلام کی قدیم یادگاریں موجود ہیں اور اسے روس کا مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ کزان یونیورسٹی، جہاں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ وولگا دریا کے کنارے دیہات، جو اسلامی طرز زندگی، مہمان نوازی اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہیں۔ دیہاتی لوگ عام طور پر اسلامی طرز زندگی کے پابند ہیں، مسجد میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، مرد عموماً اسلامی لباس اور ٹوپی پہنتے ہیں، جبکہ خواتین پردہ اور اسکارف پہنتی ہیں۔ تاتارستان نہ صرف روس میں بلکہ پورے یوریشیا میں اسلامی ثقافت کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں کے مسلمانوں نے صدیوں تک اسلامی ورثے کی حفاظت کی، مظالم کا سامنا کیا، مگر اپنی شناخت کو کبھی مٹنے نہ دیا۔ آج کزان میں بلند ہوتی اذانیں اور دیہاتوں میں اسلامی روایات کا فروغ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ایک زندہ حقیقت ہے جو تاتارستان کے مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ رہے گی۔ انگوشیا، جو روس کے شمالی قفقاز میں واقع ایک خود مختار جمہوریہ ہے۔ یہاں کے لوگ، جنہیں انگوش کہا جاتا ہے، زیادہ تر مسلمان ہیں اور اسلام کو اپنی زندگی کا بنیادی جزو سمجھتے ہیں۔ انگوشیا قفقاز کے پہاڑوں میں واقع ہے اور جورجیا اور چچینیا کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت ماگاس ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 3600 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور یہ روس کے دارالحکومت سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے۔ اسلام انگوشیا میں 16ویں صدی میں عرب تاجروں اور داغستانی صوفیوں کے ذریعے پہنچا۔ اس وقت کے انگوش قبائل نے اسلام کو اپنانا شروع کیا اور رفتہ رفتہ پورا علاقہ اسلامی تعلیمات پر پیرامل ہو گیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب روس نے قفقاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، انگوش مسلمانوں نے شدید مزاحمت کی۔ شیخ منصور اور امام شامل جیسے عظیم مجاہدین نے روسی افواج کے خلاف جہاد کیا، مگر آخرکار 1860 میں روس نے انگوشیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 20ویں صدی میں سوویت حکومت نے انگوش مسلمانوں پر سخت مظالم ڈھائے، مساجد کو بند کیا گیا، علماء کو جلا وطن کیا گیا اور اسلامی تعلیمات پر پابندی عائد کی گئی۔ 1944 میں اسٹالن نے انگوش چچین مسلمانوں کو جبری طور پر سائبیریا جلا وطن کر دیا، جسے تاریخ کا ایک المناک واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد انگوشیا نے دوبارہ اپنے اسلامی ورثے کو زندہ کیا۔ آج یہاں نئی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جا رہا ہے اور انگوش عوام اپنی روایتی اسلامی شناخت پر فخر محسوس کرتی ہے۔ انگوش عوام دیندار، اسلامی اصولوں کی پابندی اور صوفیانہ ورثے کے لیے مشہور ہے۔ انگوشیا کے پہاڑ، سرسبز وادیاں اور تاریخی قلعے سے ایک خوبصورت خطہ بناتا ہے۔ یہاں کے مسلمان
خواہ وہ روسی جبر کا شکار ہوں یا سوویت یونین کے سخت قوانین میں پھنسے ہوں، اپنے دین پر قائم ہیں۔ آج بھی انگوشیا میں اسلامی شاعر زندہ ہیں، مساجد میں اذانیں بلند ہوتی ہیں اور دیہاتوں میں اسلامی روایات مضبوطی سے موجود ہیں۔ کراچی، یہ روس کے قفقاز خطے میں واقع ایک مسلم اکثریتی جمہوریہ ہے، جہاں کراچی اور چرکس قوموں کی اکثریت آباد ہے۔ یہاں کے مسلمان زیادہ تر حنفی فقہ کے پیروکار ہیں، جس کا رقبہ تقریباً 14,100 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور یہ روس کے دارالحکومت ماسکو سے تقریباً 1400 کلومیٹر دور ہے۔ یہ علاقہ قفقاز پہاڑوں میں واقع ہے اور اس کے ہمسائے جمہوریہ چینیا، داغستان اور کبار دینوں جیسے دیگر مسلم اکثریتی علاقے ہیں۔ اس کی قدرتی خوبصورتی، اسلامی ثقافت اور دہی طرز زندگی اس خطے کی پہچان ہے۔ یہ خطہ قدیم ترک، قفقازی اور چرکسی نسلوں کا گہوارہ رہا ہے، جہاں صدیوں سے مختلف تہذیبوں نے قدم جمائے، لیکن اسلام کی روشنی نے اسے مستقل بنیادوں پر ایک اسلامی سرزمین بنا دیا ہے۔ 14ویں صدی میں اسلام یہاں پہنچا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں عثمانی خلافت کے اثر و رسوخ نے اسلام کو مزید مضبوط کیا۔ یہاں بھی 19ویں صدی میں روس نے اس علاقے پر قبضہ کیا، مگر مسلمانوں نے اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھا۔ سوویت یونین کے دور میں اسلامی تعلیمات اور مساجد پر سخت پابندیاں لگائی گئیں، مگر مسلمانوں نے خفیہ طور پر اسلام کی حفاظت کی۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد یہاں اسلامی احیاء کا آغاز ہوا اور مساجد، مدارس اور اسلامی ثقافت کو بحال کیا گیا۔ یہاں کے مشہور مقامات میں جامعہ مسجد جو کراچی میں ہیں، جہاں ہزاروں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں کے چھوٹے دیہات آج بھی اسلامی طرز زندگی کے حقیقی نمونے ہیں، اور اس کے علاوہ خوبصورت پہاڑی دیہات، سرسبز وادیاں، بہتے دریا یہاں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہ خطہ اسلامی دیہات، مساجد، خوبصورت وادیوں اور روایتی اسلامی زندگی کی بدولت مشہور ہے۔ اگرچہ روسی حکومت کے مختلف ادوار میں یہاں کے مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کی ایمانی طاقت نے انہیں ہمیشہ مضبوط رکھا۔ تو یہ تھی رشیا میں موجود وہ مسلم سٹیٹ جہاں ایمان کی چمک آج بھی قائم ہے، جہاں مسجد کے گنبد ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہمیشہ قائم رہے گا، اور جہاں لوگوں کے دل آج بھی دین حق کے لیے دھڑکتے ہیں۔ یہ 7 مسلم ریاستیں محض جغرافیائی خطے نہیں، بلکہ یہ وہ چراغ ہیں جو سخت سردی، ظلم کے طوفان اور وقت کے نشیب و فروز کے باوجود جلتے رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جلتے ہی رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ایمان فروز سفر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ روس کی سرزمین میں بھی ابھی ایسے چراغ جل رہے ہیں جو دین اسلام کی روشنی کو پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان مجاہد قوموں کی طرح دین کی محبت اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور یہیں پر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو دیکھتے رہیں۔